دور میں بھی پیدا ہو، توجہ کرنا، بے نمازی اگر رسول اللہ کے دور میں بھی پیدا ہو، اس کا انجام کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا کچھ۔ درۃ الناصحین ایک کتاب ہے، تصوف کی کتاب، اس میں واعظ و نصیحت اور مواعظ کی باتیں ہیں، صرف دل سے سننا اس کو۔ یہ آپ کی نصیحت میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں۔ رسول اللہ کے دور میں بھی اگر کوئی بے نمازی پیدا ہو، اس کا انجام کیا ہے؟ میری بہنوں کی بھی توجہ، اور نماز پڑھنے کے لیے کوئی بہت پہاڑ کھودنے والا مسئلہ نہیں ہے۔ 10 منٹ کا ٹائم نکالیں، ایک نماز ہو جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ چاہیے۔ جس اللہ نے پوری زندگی ہمیں عطا فرمائی، اگر اس خدا بند قدوس کے لیے اگر ہم روزانہ دن میں 50 منٹ نکال لیں تو آخرت کے ہر عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں، اور یہ نماز کی برکت سے ہم نیک بھی بن سکتے ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ نیک خود بخود بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اتنے محترم ہو جاتے ہیں، اتنے مکرم ہو جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہمارا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان جتنے پردے ہیں وہ سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور تم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔ اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم یہ سجدے میں گر گیا ہے، ہر کسی کی محتاجی سے اس کو بچا لوں گا، جو مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، اور اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دوں گا۔ آپ سجدے کو سمجھتے کیا؟ صرف ایک دن میں 50 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے، بس ایک دن میں، ہر نماز کے لیے 10 منٹ۔ تو درۃ الناصحین کی جو بات عرض کر رہا تھا، روایت کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ جلوگر ہیں۔ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے، حضور کے صحابہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کے اصحاب ہیں۔ حضور کے صحابہ سے بڑھ کر انبیاء کے بعد کوئی مخلوق، انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں کوئی مخلوق نہیں۔ کیوں؟ ان کا مرتبہ کیوں بڑا ہے؟ تھوڑا وہ بھی عرض کریں، یہ صحابہ کا مرتبہ بڑا کیوں ہے؟ آپ کہیں گے وہ نماز پڑھتے تھے، چلے ہم بھی نمازی اس لیے بڑھ گیا۔ نماز کی وجہ سے نہیں بڑھا، کیونکہ قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے۔ کہا وہ روزے رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، روزے کی وجہ سے وہ صحابی نہیں ہے۔ پھر وہ صحابی کس وجہ سے؟ مکے میں پیدا ہوئے اس لیے کہا نہیں، مکے میں تو ابو لہب بھی پیدا ہوئے، ابو جہل بھی پیدا ہوئے، یعنی مکے کی وجہ سے صحابی نہیں۔ کہا پھر مدینے کی وجہ سے منورہ، مدینہ منورہ کی وجہ سے، کہ وہاں تو ابی ابن کعب بھی تھا، وہاں تو معاف کیجیے عبداللہ ابن ابی بھی تھا، ابی بن کعب تو صحابی، عبداللہ ابن ابی بھی تھا، عبداللہ ابن ابی بھی تو تھا، ابی بن خلف بھی تو تھا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ کے اندر، تو مدنی ہونے کی وجہ سے وہ صحابی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی مدینہ منورہ کا ایسا باشندہ تھا کہ اللہ اکبر، وہ سردار تھا وہاں، اور لوگ اس کے بڑے معتقد تھے، لیکن وہ صحابی نہ بن سکا، بلکہ رئیس المنافقین کا لقب اس کو ملا۔ پھر وہ صحابہ بنے کیسے؟ ایک ہی چیز ہے جس نے انہیں صحابہ بنایا اور بے مثال بنایا۔ اب عشاء کے وضو سے 40 سال تک کے غوث پاک نے جو فجر کی نماز پڑھی ہے، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس لیے کہ صحابہ کو ایک چیز جو ملی وہ کسی کو نہیں ملی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کے چہرے و دعا کی زیارت کی، حضور کے چہرے کی۔ اور میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ اب بتاؤ، جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کیسے ہماری طرح؟ تو کہتے ہیں ناک کی وجہ سے، آنکھ کی وجہ سے، کان کی وجہ سے، ظاہر کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں نادان، مجھے اور تجھے دیکھ کر ہمارے بچے بھی نہیں سدھرتے، نمازی نہیں بنتے، لیکن رسول اللہ کا ظاہر ایسا ہے جو ایمان کی حالت میں
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حضور کا ظاہر ہے، اس لیے وہ ظاہر میں بھی ہماری طرح نہیں ہے۔ ان کا رخ بددعا، ارے ان کی ناک ایسی ہے کہ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان جسے جناب یوسف کہتے ہیں، ان کی ناک اقدس کو بھی حسن یوسف حیرت سے تکتا ہے کہ کسی کی ناک بھی ایسی ہو سکتی ہے۔ ان کی آنکھیں ایسی ہے، نرگس کے پھول حیرت سے تکتے ہیں کہ کسی کی آنکھ بھی ایسی ہو سکتی ہے۔ ان کی زلفیں ایسی ہے کہ سنبل کا پودا بھی ملاحت کی جو وہ خیرات مانگتا ہوا نظر آتا ہے، نرمی کی خیرات مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، حوران بہشت جس کے حسن کو حیرت سے تکتے ہیں، ارے مخلوق اگر پیار کرے تو حیرت نہیں ہے، خالق جس کے دید کا مشتاق ہو، جس کو دیکھنے کا اشتیاق خدا ظاہر فرمائے، جبکہ کائنات کی ہر شے اس کی نگاہ میں ہے، وہ جبریل سے کہتا ہے جبریل جاؤ اور محبوب سے کہو کہ چلو اللہ تمہارا مشتاق ہے۔ کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ خالق جہاں طالب دیدار ہو، بنانے والا جہاں طالب دیدار ہو، اس حسن مطلق کا، اس حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہو، اس حسن پاک کا عالم کیا ہو، جو حسن مطلق کا آئینہ بنا کر بھیجا گیا ہو۔ اللہ اکبر، اسی لیے فرمایا حضور تاج الشریعہ نے، آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ، آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں۔ تو اس مناسبت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بشکل مصطفیٰ خدا کے جلووں کو دیکھا تھا، اس لیے اللہ نے انہیں مقام صحابیت عطا فرمایا۔ آقا فرماتے جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ صحابہ ہیں، تو صحابہ وہ اور حضور وہ۔ اب ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہاں ایک بات سننا، پوری دنیا میں جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، جب وہ عظمت صحابہ کا جلسہ کرتے ہیں، میں کسی پہ کوئی ٹپنی کرٹیسائز کرنے نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یار کی پیار کی باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہمیں اتنا کم ملتا ہے، تو دوسروں کی بات کیا کریں، لیکن یار کی بات کروں آپ کے سامنے۔ دیکھو غور کرنا، جب لوگ شیعوں کے مقابلے میں صحابہ کرام کا کانفرنس کرتے ہیں، عظمت صحابہ، تو ہر مقرر آ کر کے بیٹھ کے کہتا ہے صحابہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کی طرح کوئی غیر صحابی، لیکن وہ لوگ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نبی ہماری طرح، اور عظمت صحابہ کے جلسے میں کہتے ہیں کہ صحابہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں یارو ذرا ہمیں اتنا سمجھا دو کہ جس صحابہ کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا اسے صحابی بنایا کس نے؟ جس کا عقیدہ صحابی بنا دے، جب صحابی کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو وہ چہرے والے کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے لم یاتی نظیرک فی نظرین، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ اور آپ کا چہرہ کیا تھا؟ لک بدر فی الوجہ الاجمل، خط حال ما زلف ابر اجل، تورے چندن چندرو پرو کندن، رحمت کی بھرن برسا جانا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو اردو میں پڑھ دوں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچھے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، ان کا حسن بیان کروں تو یوں کہوں، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ اللہ اکبر، یہ شان حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم
وہ ملیح دلارا ہمارا کیا وہ حسن ہے. اس حسن کامل کو گھیرے ہوئے جب صحابہ بیٹھتے ہوں گے تو کیا منظر ہوتا ہے. ارے ان کے حسن کا ذکر چھڑے تو دل کہتا کوئی دوسرے عنوان کی طرف نہ جائے. تو مجھے چھوڑنا مت، ذکر کا یہ عالم ہے تو صاحب ذکر کے حسن کی کیفیت کیا؟ ان کی کیفیت یہ ہے کہ بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہے. بہت خوبصورت تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ ان کو گھیر کر کے بیٹھے. ایک شخص روتے ہوئے مسجد میں آتا ہے. ایک شخص روتے ہوئے مسجد میں آتا ہے. سرکار نے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ اس کی حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا. ظاہر سی بات ہے جب حضور کے دور میں مسئلہ پوچھنے آیا تو وہ شخص کب کا ہے؟ حضوری کے دور. میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، مگر نہ اس کو کوئی نہلانے والا ہے نہ اس کو کوئی کفن پہنانے. یہ روایت کہاں تک درست ہے اس کی ذمہ داری درۃ الناصحین کے مصنف پر ہے. اور بڑے بزرگ ہیں، وہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں، صدیوں پرانے بزرگ ہیں. یعنی آج کل کے کسی خطیب اور ادیب کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو بات روایت پڑھ رہا ہوں درۃ الناصحین سے پڑھ رہا ہوں، آپ ادھر اس کو رجوع کر کے دیکھ سکتے ہیں. میرے ابا کو کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا اور فرمایا ابو بکر عمر تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کو غسل اور کفن پہنا. اب آپ اندازہ کریں جس کو غسل اور کفن دینے کے لیے کون جا رہے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. اور اس کے بعد ان کے بعد جو مرتبہ ہے حضور کی امت میں دوسرے نمبر پر امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین فی رب العالمین سیدنا عمر ابن خطاب جانشین رسول دوم. یہ دونوں جا رہے ہیں. حضور کے یہ دونوں وزیر بھی ہیں. آقا فرماتے ہیں قربان میرے دو وزیر زمین پر ہیں اور میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں. سبحان اللہ. اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو اتنے معاذ اللہ غریب تھے، اتنے مفلس تھے کہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. میں نے کہا مفلسوں کا بھی کوئی وزیر ہوتا ہے. چولہا نہیں جلتا یہ بات صحیح ہے، چولہا نہیں جلتا تھا یہ بات صحیح ہے، لیکن نبی کو مفلس کہنے کا تصور کہاں سے لائے؟ نبی کو غریب کہنے کا تصور کہاں سے لائے؟ ارے نادان، جس غریب کے پاس عشق رسول ہو اس کو بھی اہل عشق کو غریب کہنے سے منع کرتے ہیں، اس لیے کہ جس کے پاس عشق مصطفیٰ اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ حضور کے گھر میں چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ آسان بات سمجھ میں آئے گی. ایک بندہ روزے سے ہے، کسی نے پوچھا کھانا کھایا؟ کہا نہیں کھایا. کب سے نہیں کھایا؟ صبح صادق سے 3 بجے نہیں کھایا. اب وہ بولتا پھر دیکھو ہمارے جو گاؤں کے بہت بڑے سیٹ صاحب ہیں جن کے دنیا سیٹ کہتی ہے تو غریب ہو گئے، مفلس ہو گئے. اور کیوں؟ ان کے گھر میں کھانا نہیں کھا رہے. وہ کیا ہے؟ ارے فریج بھرا پڑا ہے، کچن بھرا پڑا ہے. تو کہا بھوکا کیوں ہے؟ تو کہا وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے ہوئے. بھرا سب ہے لیکن استعمال نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے پیار اتنا ہے کہ اس کے لیے بھوکا رہنا چاہتا ہے. جلال ترسین میرے نبی غریبوں کے بھی نبی تھے، امیروں کے بھی نبی تھے. اگر حضور چاہتے نا تو 3 مرتبہ نہیں بلکہ دن میں 6 مرتبہ، دن میں 6 نہیں 10 مرتبہ، دن میں 10 نہیں 10,000 مرتبہ جنت کے دسترخوان اترتے. لیکن غریب بھوکا رہ کر کے کہتا وہ تو مالداروں کے نبی تھے کیونکہ وہ تو اچھی اچھی غذائیں کھاتے تھے، میں فاقہ کش ہوں، میرا کیا؟ میرے نبی نے اچھی غذائیں کھا کر اچھا کھانا مالداروں کے لیے سنت بنا دیا اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے بھوکے رہنا غریبوں کے لیے سنت بنا دیا. اب اگر کوئی غریبی کے اندر بھوکا رہتا ہے کوئی تانا نہیں دے گا تیری اوقات نہیں ہے کھانے کی، بلکہ فاقہ کرے گا تو وہ کہے گا اس کو کچھ کہنا مت، یہ تو نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے. نبی نے فاقہ کشی کو اپنی سنت بنا کر کے ہم غریبوں کی غربت پر گویا کہ اپنی سنت کے پردے ڈال دیے. حضور تو سب کے لیے آئے، اس لیے حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پر ہے اور 2 آسمانوں پر ہے. جو 2 زمین پر ہے اس کا ایک نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے. اور جو آسمانوں پر وزیر ہے ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے. اب جس کی بادشاہت جہاں تک ہوتی ہے اس کے وزیر وہاں تک ہوتے ہیں. نبی پاک زمین پہ وزیر بتا کر فرما رہے لوگوں میری حکومت زمین پر بھی ہے اور میری حکومت آسمانوں پر بھی. اور وزیر رہتا کہاں ہے؟ ایک وزیر رہتا کہاں ہے؟ سدرا پر رہتا ہے.
جہاں پر مقام ختم ہو جاتا ہے وہاں وزیر کو بٹھایا تاکہ پتہ چلے مکان کے ختم ہونے سے مکان کے ختم ہونے تک میری حکومت ہے، نہیں ان کے ملک میں آسمان کی زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ بڑی شان والا نبی اللہ نے ہمیں دیا، یہ اور بات لوگوں نے قدر نہیں کی۔ تو بات دور نہ نکلے، عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا نے اس میت کو غسل دینے کے لیے صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا۔ جب یہ گئے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو نہلائے بغیر واپس آ گئے، غسل نہیں دیا، کفن نہیں دیا۔ حضور اس کا منہ تو کالے سور کی طرح دکھ رہا ہے۔ سور سمجھتے ہیں نا، خنزیر، لوگ جس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ پھر کہتا ہوں صاحب درۃ الناصحین کی طرف